بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک اور سردار ڈاکو کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ پیران پیر حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ السلام حصول علم کے لیے اپنے گاؤں جیلان سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو زیادہ راہ کے طور پر 40 دینار آپ کی گڈری میں سے دیے۔ چلتے وقت اپنے لخت جگر کو نصیحت کی کہ بیٹا، خواہ کیسی ہی مصیبت اور برے حالات تمہیں پیش آئیں، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ جانا، کیونکہ راستہ گوئی ہزار باتوں کی ایک مدد ہے۔ سعادت مند فرزند نے عرض کی کہ اے والدہ، میں صادق دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں آپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا۔ گھر سے رخصت ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ السلام بغداد والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے، کیونکہ اس دور میں طویل بیابانی راستوں میں تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ اس نئے سفر میں عبدنان سے کچھ آگے قزاقوں کے ایک جتھے نے قافلے پر چھاپا مارا اور اہل یہ قافلہ سب مال و اسباب لوٹ کر تقسیم کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا۔ سید حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ السلام ایک طرف چپ چاپ یہ دردناک نظارہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈاکو آپ کی طرف بڑھا اور پوچھا، کیوں میاں، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کو آپ کی بات پر یقین آیا اور وہ آپ کی ہنسی اڑاتا ہوا آگے بڑھا گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا قزاق آپ کی طرف آیا اور آپ سے وہی سوال کیا۔ آپ نے اسے یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ آپ کی کذبانہ حالت کو دیکھ کر دوسرے ڈاکو نے بھی آپ کی بات کی ہنسی میں اڑا دی۔ ہوتے ہوئے یہ بات ڈاکوؤں میں پھیل گئی کہ ان کے سردار احمد بدوی کے کانوں میں بھی یہ بات جا پہنچی۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ڈاکو آپ رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو اپنے سردار کے سامنے لے گئے۔ سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکے، سچ سچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت نے بلا خوف سے اس بات کا جواب دیا، میں پہلے بھی تیرے دو ساتھیوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے پوچھا، اچھا، کہاں ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میری بغل کے نیچے گڈری میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے ڈاکو کو حکم دیا کہ اس لڑکے کی تلاشی لو۔ چنانچہ اس نے آپ کی گڈری ادھیڑ کر دیکھی تو اس میں واقعی 40 دینار نکل آئے۔ احمد بدوی اور اس کے قزاق میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ احمد بدوی نے حیرانگی کے عالم میں حضرت سے پوچھا، لڑکے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم فراق ہیں، ہم قزاق ہیں اور مسافروں کا سامان لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تم نے ان دیناروں کا پید ہم پر ظاہر کر دیا، حالانکہ یہ رقم اس قدر محفوظ تھی کہ کسی کو اس کا وہم و گمان بھی گزر نہیں سکتا تھا۔ آخر کس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا؟ حضرت نے فرمایا، میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ بھلا ان 40 دیناروں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی نصیحت کو کیوں فراموش کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا؟ حضرت کے الفاظ سن کر بدوی بے حد متاثر ہوا۔ اسی وقت اس پر رقت طاری ہو گئی۔ ندامت کے آنسو نے اس کے دل کی سیاہی کا دھواں ڈالا اور اس نے آہ بھر کر کہا، بچے، تم پر خدا کی ہزاروں رحمتیں ہو کہ تم نے اپنے ماں کا عہد کا خیال رکھا، لیکن حیف ہے مجھ پر کہ میں نے بھی اپنی ساری زندگی اپنے خالق کا عہد توڑنے گزار دی۔ اے بچے، تم نے مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی ہے، اب میں رہتی زندگی تک کبھی بھی کسی سے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ حضرت قدموں پر گر پڑا اور ریزنی کے پیشے سے تاب ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو سب بے یک زبان پکار اٹھے کہ اے سردار، ہم بھی اس برے پیشے سے توبہ کرتے ہیں۔ تو ریزنی نے بھی ہمارا قید تھا اور توبہ بھی ہمارا پیش رو ہے۔ چنانچہ انہوں نے لوٹا ہوا تمام مال قافلے والوں کو واپس دے دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، یعنی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر ماں بچپن میں ہی بچے کی اخلاقی تربیت کرے تو کوئی بیعت نہیں کہ وہ آگے چل کر شیخ عبدالقادر جیلانی
بنے۔ لہٰذا اس واقعے سے ہم سب کو خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کو خاص طور پر سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامی واقعات والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔